أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اے میرے اللہ میرے لیے سینہ کھول دے اور ہمارے کام آسان کر دیں اور ہماری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ وہ ہماری بات سمجھ سکیں۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہماری دین کی سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے علم اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھائیں جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ یا اللہ یا رحمان میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو ڈرے نہیں اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں سب کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اگین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دیکھیے فرائیڈے لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک دن ایسا دلوں میں بیٹھ گیا ہے، پہلے سے ہی ہم سب کو اس کی فضیلتوں کا پتہ ہے، لیکن ایک سیشن ہم سب نے مل کے سٹارٹ کیا اور اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت میں بہت برکت عطا فرمائے۔ بات یہی ہوتی ہے نا کہ دنیا میں دیکھیے جمعے کا دن ہے لیکن مختلف ٹائم ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں دل بالکل ختم پہ آ گیا ہے۔ تو یہ اس ٹائم کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس وقت کی ایک دن کی نا ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے خوبصورت گولڈن ورڈز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ لمحے جو بھی ہم یہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں لکھے جائیں انشاءاللہ۔ اب کچھ سسٹر کوئی بھی آ کے لاسٹ سیشن کے بارے میں ریویو کرنا چاہیں گی؟ بس 2-3 منٹ میں ہم لوگ اس کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ آج کا ٹاپک تھوڑا لمبا ہے رمضان کے اوپر۔ کوئی بہن کہنا چاہیں گی؟ وی ہیو جسٹ 3 منٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نغمہ۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی نمازیں اور اپنی اعمال اور خیرات زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے اور نام شہرت کے لیے اگر کریں گے تو ڈے آف ججمنٹ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے یہ تم نے کس لیے کیا تھا۔ اگر ہم کہیں گے کہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم یہ سارا اعمال اپنی نام اور شہرت کمانے کے لیے دنیا میں کیا تھا، کیونکہ وہ اللہ دلوں کی بات جانتے ہیں۔ اس لیے کہیں گے کہ وہ نام اور شہرت تو تمہیں دنیا میں مل گئی اور یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور پھر کہیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور دل میں کینہ بدگمانی سے پاک ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ مستحق تک پہنچنی چاہیے، اور حج ایسا کریں کہ اپنے جانے انجانے سب گناہوں کی معاف توبہ کر کے ایک نیو بورن بیبی کی طرح زندگی کی شروعات کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادت ضرور قبول کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بالکل پیاری بہنوں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہم سب کو سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک جو قرآن کی آیتیں آئی ہیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، رائٹ فرام گیٹنگ اپ ان دا مارننگ ٹل دا ٹائم وی گو آف ٹو سلیپ،
सब अल्लाह के लिए है, चाहे वो हमारे घर के काम हो, चाहे हमारा इल्म का हासिल करना हो, चाहे इल्म को फैलाना हो, कुछ भी हम काम कर रहे हैं हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और लोगों को भी राजी करना है। बिना लोगों को राजी के अल्लाह पाक राजी नहीं होंगे, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे हैं, हमारे जितने भी घर में हैं, नेबरहुड में हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं ना। तो हमको अपने इल्म को, हमारे सदकात को, हमारी इबादतों को, हर चीज को एक बहुत समझदारी के साथ करना है, ना कि दुनिया में हमें प्रमोशन की ख्वाहिश हो दिल में, ये हमको बिल्कुल निकाल देना है। जब अल्लाह ताला की एक जुस्तजू में हम लग जाएंगे कि हमें अल्लाह ताला का दीदार और उनकी रजा चाहिए, तो फिर हमारे लिए हर काम आसान हो जाएगा। एक गोल होता है ना लाइफ में, जब इंसान बेबी होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एजुकेशन स्टार्ट करता है, माँ बाप स्कूल में डालते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है, तो एक गोल लेके माँ बाप भी चलते हैं, बच्चा भी चलता है, तो फिर वो जाके उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होता है। तो जब वो गोल हम दुनिया का इतना स्पेशली हम हर तरह से टारगेट कर रहे हैं कि कोई हमको टेंशन नहीं दे, कोई हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो, इवन हम मैरिजेस पार्टीज फंक्शंस में जाते हैं और अपने टाइम को बहुत अच्छे से गुजारते हैं, तो वाई नॉट फॉर आखिरा, वाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन आखिरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जरूरत है वहां जाएं, जितनी टाइम की जरूरत है। कुरान में सूरह अहज़ाब में हम पढ़ भी लेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह से कहा है कि जब किसी महफिल में भी जाओ, किसी के घर में जाओ, तो कितना वक्त गुजारो वहां पे, हमारा वक्त किस तरह से गुजर रहा है, इसकी हमको बहुत ज्यादा सोचना है और इसके ऊपर फोकस करके अमल करना है। गफलत में जो भी टाइम हमारा गुजर गया, अल्लाह सुब्हान व तआला से हम सबको माफी मांगना है। मुझ समेत मैं यही कहूंगी कि कहीं भी अगर गफलत के जो भी लम्हे हमारे गुजरे हैं, या अल्लाह हम सबको माफ कर दे, और हम अब कुरान को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी आंखें रोल कर रहे हैं कुरान की आयतों पे, नॉट ओनली इन दिस सेशन, अलग से भी हम देखते होंगे ना, पढ़ते होंगे, लेक्चर सुनते होंगे, तो जहां जहां हमारे कानों में अल्लाह की बातें जाती हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको उस पे अमल करने वाला बनाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माय डियर सिस्टर्स, वी कंप्लीटेड इन डिटेल कि हमारी नमाजें हमको क्या सिखाती हैं। वो महज सिर्फ एक नमाज का सुतून ही नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इतने एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद जैसा फर्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं वैसे बनने की जुस्तजू में जरूर लग गए होंगे, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को साकार करें एंड बिफोर वी डाई हमको सेम वैसा बंदा बना दे जैसा वो चाहते हैं, ताकि जो हमारा गोल है हम उसको अटेन कर सकें। एंड व्हाट आर दीज टू गोल्स माय डियर सिस्टर्स? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और उनका दीदार इंशाअल्लाह। तो अभी हमने इसको 2 टाइम्स रिवाइज कर लिया कि हमारा लाइफ का गोल क्या होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट इबादत पर, जो है रोजा। रोजा हर उम्मत पर फर्ज है। रोजे से मुराद ये है कि सुबह शाम तक इंसान खाने पीने और मुबाशिरात से परहेज करे। नमाज की तरह ये इबादत भी इब्तिदा से तमाम पैगंबरों की शरीयत में फर्ज रही है। पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, सब इसी तरह रोजा रखते थे जिस तरह उम्मत मोहम्मदी रखते हैं। अलबत्ता रोजे के अहकाम और रोजों की तादाद और रोजा रखने के जमाने में शरीयत के दरमियान फर्क रहा है, राइट। हर शरीयत के डिफरेंट तरीके रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि अक्सर हर मजहब में रोजा किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अगरचे लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाकर इसकी शक्ल बदल दी है, लेकिन कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, O believers, fasting is ordained for you even as it was ordained for those before you. सूरह बकरा आयत नंबर 183। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें फरमाते हैं, ऐ अहले ईमान, तुम पर रोजा इस तरह फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया था। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जितनी शरीयतें आई हैं वो कभी रोजे की इबादत से खाली नहीं रही हैं। So my dear sisters, Sharia is a legal system based on the rules of Allah for all humanity. अब आप देखिए कि इवन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ जो होते हैं ना, जो डिफरेंट फेथ के हैं, वो भी व्रत रखते हैं जिसमें दे अवॉइड ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो एक तरह से वो भी इस चीज में बिलीव रखते हैं। फास्टिंग उनके यहाँ भी होती है, लेकिन हमारे वहाँ डिफरेंट वे में होती है। तो ये अल्लाह की तरफ से आया है और हर तरह के लोग इसको किसी न किसी वे में फॉलो करते हैं।
تو پیاری بہنوں، روزہ ہر امت پر کیوں فرض کیا گیا؟ تو غور کیجئے گا کہ آخر روزوں میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مقصد زندگی یعنی کہ بندگی آف آر رب ہے۔ اٹس اے لائف آف ورشپ۔ Islam aims to transform the life of man into a life of worship. Human being is a born slave and to serve his creator is his very nature. تو ہم اب یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں بیان بھی کر چکی ہوں کہ اسلام کا اصلی مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا ہے اور عبدیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اسی لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی کس چیز میں ہے اور ان کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے اور جس طرف ان کا غضب ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انکار سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند کیا ہے اس پر چلنا چاہیے اور جس طریقے کو انہوں نے ناپسند کیا ہے اس سے دور رہنا چاہیے۔ جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھیں کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کی اور حق ادا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو پیاری بہنوں، اب عبادت بندگی کی ترتیب ہے۔ تو پہلے بھی ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نیم سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصلی مقصد اس بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے دن میں 5 وقت رکوع اور سجود کر لیے اور رمضان کے 30 دن کے روزے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر برداشت کر لیے اور مالدار ہونے کی صورت میں سالانہ یعنی کہ ایئرلی زکوٰۃ اور عمر میں 1 مرتبہ حج ادا کر دیا تو اللہ کا جو کچھ حق ہم پر ہے وہ ادا کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے اور جو چاہیں کرتے پھریں۔ بلکہ دراصل ان عبادتوں کا فرض کرنے کی غرض ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کی تربیت کی جائے اور اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ تو پیاری بہنوں، کیا ہم کو لگتا ہے کہ جو بھی 5 pillars of Islam ہم فالو کر رہے ہیں are they enough for releasing ourselves from the bondage of Allah subhanahu wa ta'ala؟ اس کو ہم خود سوچیں اور سمجھیں اور دیکھیں کس جگہ ہم لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں، کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں جو ہم ابھی تک شعور کے ساتھ نہیں گزار رہے ہیں اپنے 5 pillars of Islam۔ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ہمارے کانوں میں اذان دے دی گئی جب بائی برتھ ہم مسلم تھے اور اس کے بعد جنہوں نے شہادہ پڑھا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کس حساب سے گزر رہی ہے اس کے اوپر ہم کو بہت فوکس کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ روزہ کس طرح بندے کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ روزہ مخفی عبادت ہے۔ That is exclusively it's private worship only for Allah subhanahu wa ta'ala۔ روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں آدمی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کئی سجدے کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں انسانوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک شخص ادا کرتا ہے تو دوسرا لیتا ہے۔ ان تینوں حالتوں کا حال چھپ نہیں سکتا ہے۔ جب آپ ادا کرتے ہیں تو دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے اور نہیں ادا کرتے ہیں تو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس روزے ایسی عبادت ہیں جس کا حال اللہ اور بندے کے سوائے کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہیں کھائے پیے مگر چھپ کر پانی پی لے
یا کچھ چوری چھپے کھا لے تو اللہ کے سوائے کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا سمجھے گی کہ وہ روزے سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ روزے سے نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، رائٹ؟ The same goes with our hearts۔ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے بندے بننا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو پرابلمز آئیں گی، انگلیاں اٹھیں گی، لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کریں گے، بٹ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے نا۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے، دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ کا کام ہمیں کرتے رہنا ہے اور اپنی لاسٹ بریتھ تک کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ It's a sign of pure faith۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھیں، پھر غور کریں کہ جو شخص حقیقت میں روزہ رکھتا ہے اور چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق سوکھ جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں سے اس کی ویکنس نظر آ رہی ہوتی ہے، تب بھی کوئی چیز کھانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں؟ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہوگا، کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ کیسا خوف اللہ بندے کے دل میں ڈالتے ہیں اور بندہ وہ تکلیف اٹھاتا ہے، مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو جائے۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا اور سزا پر کہ مہینے بھر میں وہ کم سے کم 360 گھنٹے یعنی کہ وہ کم سے کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے، اور اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے مختلف شک یعنی کہ ڈاؤٹ کا شائبہ یعنی کہ کوئی خیال شک کا شائبہ بھی نہیں آتا، بالکل بھی وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا ہے کہ آخرت ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، ساری چیزیں وہ بہت تقوی اور ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک کی فطرت یہی ہے، وہ بندے کا ارادہ تو متزلزل کر دیتا ہے، لہذا شک ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہیں کھانے اور نہ پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے۔ سو الحمدللہ یہ تقوی ہے جو ہم 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں پیاری بہنوں، اور الحمدللہ ہم سب رکھتے ہوں گے نا۔ رمضان آ رہے ہیں، تیاریاں ہم نے شروع کر دی ہیں، کوئی اپنی ٹرانسلیشن کو درست کر رہا ہے، کوئی تجوید کو درست کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ ایک مہینے کی مسلسل ٹریننگ ہے پیاری بہنوں۔ اٹس اے منتھ لانگ ٹریننگ۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال کامل ایک مہینے تک مسلمانوں کے ایمان کو مسلسل آزماتے ہیں اور آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور اس آزمائش میں جتنا جتنا انسان پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کے ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترتا اور امانت میں خیانت نہیں کرتا تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ ایماندار بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی مسلسل ایک مہینے تک روزانہ 12 گھنٹے، کہیں 16 گھنٹے تک ہمارے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور جب اس آزمائش میں ہم پورے اترتے ہیں تو ہمارے اندر سے بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈرا کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی ان کے قانون کو توڑنے سے بچیں، اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن یاد آ جایا کرے جب سب کھل جائے گا اور بغیر کسی پارشالٹی کی بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔
اور اس آیا کا بھی یہی مطلب ہے پیاری بہنوں. سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 183 جو ابھی ہم نے شروع میں پڑھی تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہر چیز وہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے جو بھی ہمارے خرافات دل میں آتے ہیں، جو بھی بدگمانیاں آتی ہیں، جو بھی ہمارے اندر کی چیزیں شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، اس سے دور رہنا ہے. کیونکہ یہ ہماری زندگی کی آزمائش ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ٹریننگ ہمارا رمضان میں اسپیشل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لے کے آئے ہیں کہ ہم ٹرین ہو جائیں. تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اطاعت کی طویل مشق، یعنی کہ پریکٹسنگ اوبیڈینس. روزوں کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک لمبی روٹ تک شریعت کے احکام کی لگاتار اطاعت کراتا ہے. نماز کی مدت یعنی کہ پیریڈ ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے. حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتے ہیں، مگر اس کا موقع عمر بھر میں صرف ایک دفعہ آتا ہے، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں آ پاتا پیاری بہنوں. ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے ایک مہینے تک شب روز شریعت محمدی کی ابتدا کی مشق کراتا ہے. صبح سحری کے لیے اٹھنا، ٹھیک وقت پر کھانا پینا، سب بند کر دینا، دن بھر میں کس وقت کام کر سکتے ہیں، کس ٹائم عبادت کی کیا فضیلت ہے، کب دعائیں قبول ہوتی ہیں، کس ٹائم افطار کرنا ہے، کب اور کیسے کھانا کھانا ہے، کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرنا ہے، اور پھر تراویح کے لیے دوڑنا ہے. اس طرح ہر سال کامل مہینہ، پھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، اور پھر 11 مہینے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ترتیب اس ایک مہینے میں اس نے حاصل کر لی ہے جس کے اثرات ظاہر ہوں، اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری کی جائے. تو اب ہم سیشن 1 سے پیاری بہنوں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ایک فوج کا اگزامپل ٹائم اینڈ اگین دے رہے ہیں. وائی؟ کیونکہ وی آر دا سولجرز آف ہز دین، اور ہم کو ایک سولجر کی طرح، ایک امہ کی طرح زندگی گزارنی ہے. اگر ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے تو دیکھیے پھر کیا حال ہمارا ہوگا. یہ ہم سب خود دیکھ سکتے ہیں جو ہو رہا ہے بیکاز آف ڈویژن. جو بھی ہمارے ڈویژن ہیں، چاہے فیملی ڈویژن ہو، چاہے وہ کنٹری وائز ہو، چاہے سٹی وائز ہو، کچھ بھی ڈویژن ہوتے ہیں وہاں تباہی آتی ہے. تو یہ ایک فوج ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے for any success, for any progress in our life. تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ تربیت کے لیے سازگار اجتماعی ماحول. اب یہاں پہ آ جاتا ہے کمیونل فاسٹنگ. اس قسم کی ترتیب کے لیے ایک شخص کو الگ الگ لے کر تیار کرنا کسی طرح پاسبل نہیں ہوتا. فوج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو الگ الگ قواعد نہیں کرائے جاتے، بلکہ پوری فوج کی فوج ایک ساتھ قواعد کرتی ہے. سب کو ایک وقت پر بگل کی آواز پر اٹھنا اور بگل کی آواز پر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ ان میں جماعت بن کر متفق کام کرنے کی عادت ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بنے ہوں. یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقص رہ جائے اس کی کمی کو دوسرا اور دوسرے کی کمی کو تیسرا پورا کر دے. اسی طرح اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور تمام مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں. اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا، جیسے کہ ایک نیکی 1000 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایک شخص کا روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے ہو سکتے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں انسان کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں پیاری بہنوں، یعنی کہ لاکھوں کروڑوں ٹائمز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. رمضان کے مہینے پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتے ہیں. پوری قوم میں گویا تقوی کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے. ہر شخص نہ صرف خود گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی بہن جو اسی کی طرح روزے دار ہیں اس کے پشت پناہ بن جاتے ہیں. ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے،
اور ہر شخص اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کے کام کریں، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں، کسی مصیبت زدہ کی مدد کریں، کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو رہا ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں، اور اگر علانیہ بدی ہو رہی ہو تو اسے روکیں۔ نیکی اور تقوی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے پیاری بہنوں، اور بھلائیوں کے پھلنے پھولنے کا موسم آ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر درخت یعنی کہ ہر ٹری اپنے موسم آنے پر خوب پھلتی پھولتی ہے اور ہر طرف یعنی کہ پیڑوں پر پھل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی کا ہر عمل اللہ کے وہاں نہ چھوٹا ہے اور نہ بڑا ہے، ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھیلتی پھولتی ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو روزے کا ریوارڈ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے، کیونکہ ہی نوز واٹ از ان آور ہارٹ۔ کس طرح سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہماری نیت ہے، کس طرح سے ہم نے روزہ رکھا، اس روزے کی حفاظت کری کہ نہیں کری، ہم نے پورا ٹائم شاپنگ کر کے ویسٹ کر دیا کہ ہم نے ادھر ادھر کی بات کر کے ویسٹ کر دیا کہ ہم نے صرف کچن میں سارا ٹائم لگا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ہمارا ریوارڈ رکھیں گے۔ تو یہ ڈسکلوز نہیں ہوا ہے کہ ایک روزے کے کتنے ٹائم سے اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈز دیں گے، تو ملٹی پلائڈ ہے۔ تو ہم کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا وقت ایسا ہے کہ تیاری اپنی عید کی جو بھی شاپنگ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، پہلے سے کام کر کے رکھ لیں۔ وہ صرف عبادت کا مہینہ ہے اور ہماری بازاریں بھری ہوتی ہیں موسٹلی رمضان میں نا، ساری ہم عید کی شاپنگ ہے، جو بھی چیزیں کرتے ہیں۔ اگر عید کے بعد شادی ہے تو ہم پورا رمضان ہم شادی میں کی پلاننگ میں اور شادی کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں رمضان کا جو مہینہ ہے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کریں، صرف اللہ کی عبادت۔ اور ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ہڈن ریوارڈ ہے۔ اب اس ہڈن ریوارڈ کی جو سرپرائز ریوارڈ ہے اس کو ہمارے اندر کتنی ایک جستجو ہے اٹین کرنے کی، وہ ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ویسٹ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کھلا بتا دیا ہے کہ دنیا کی نیکیاں جو ہیں تم کرتے ہو عام حالات میں، تو 100 سے 700 گنا، 10 سے 700 گنا ملٹی پلائی ہوں گی، لیکن روزے کی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ڈسکلوز صرف ہوگی جب آخرت کا دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ میں جا کے ہم کو پتہ چلے گا کہ میرے ایک روزہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ریوارڈ کیا ہے۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز، اب ہم نے یہ چیز پڑھ لی ہے، جن کو پتا تھی ان کے لیے آج ریمائنڈ ہو گئی ہے۔ روزے آ رہے ہیں تو ہم اپنی تیاری پہلے سے ہی ان کے لیے شروع کر دیں، وہ ایک مہینہ مخصوص صرف عبادت کے لیے رکھیں انشاءاللہ۔ سو اگین مائی ڈیئر سسٹرز، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والا یا والی کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام عمل پھیلتے پھولتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے، مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ رمضان جو نیکی، خیر اور اصلاح کے پھیلنے اور پھلنے کا موسم ہے، اور اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ اس کا حساب بڑا سخت ہے۔ جتنی زیادہ نیک نیتی کے ساتھ اس مہینے میں عمل کریں گے، جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھائیں گے اور رشتہ داروں اور جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، آپ کے بھائی بہن نیبرز، اور اپنی دوسری بھائی بہنوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور پھر اس قدر زیادہ اس مہینے کے اثرات بڑھیں گے کہ 11 مہینوں میں بھی جو باقی رہ جاتے ہیں جو بھی اثرات ہیں نا وہ رہیں گے، اتنا ہی پھیلے گا اور پھولے گا، اور اس کے پھلنے اور پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، ہم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے قصور ہیں۔ اگر ہم ایک مہینہ پراپر پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو اس کی برکتیں ہمیں پورے سال ہی دکھتی ہیں، لیکن ہم اس مہینے کو نہیں کنسیڈر کرتے کہ ہم نے کیسے گزارا، ہم باقی کے 11 مہینوں کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت ہی رحمت برسے۔ How can that be possible? Is it possible? نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایک مہینہ اچھا گزارو گے، فل فلیج ٹریننگ لے لو گے، تب میں تمہاری پورے 11 مہینے جو ہیں پھر اس کے مطابق تمہارے پر رحم کروں گا اور تمہارے گھر میں برکتیں دوں گا۔ تو اب ہمارا لاسٹ آ جاتا ہے پیاری بہنوں
کہ عبادت کے نتائج اب کہاں ہیں، ویئر آر دا ریزلٹس. جو ہم عبادت کرتے ہیں رمضان میں اس کے ریزلٹس ہمیں کیا لگتے ہیں روزوں کے. یہ اثرات اور یہ نتائج سن کر ہمارے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ اثرات آج کہاں ہیں. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن نتیجے جو بھی بیان ہوئے ظاہر نہیں ہوتے. اس کی وجہ تو میں آپ سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے اجزاء یعنی کہ انگریڈینٹس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. ان کو الگ الگ کر دینے کے بعد اور بہت سی نئی چیزیں اس میں ملا دینے کے بعد ہم ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو پورے نظام کی بنی ہوئی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریزن یعنی کہ وجہ یہ ہے کہ عبادت کے متعلق ہمارا نقطہ نظر بدل گیا ہے. اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محض صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا اور پینے کا نام عبادت ہے، اور جب یہ کام ہم نے کر لیا تو عبادت پوری ہو گئی. اس طرح دوسری عبادتوں کی بھی ظاہری شکل کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت کی اصلی روح کو ہمارے ہر عمل میں ہونا چاہیے. اسے ہم عام طور پر ہمارے 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم غافل ہیں. اسی وجہ سے یہ عبادت اپنا پورا فائدہ نہیں دکھاتی، کیونکہ اسلام میں تو نیت، فہم اور سمجھ بوجھ پر ہی سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے. my dear sisters, so let us all focus. Are we ready for that training? And after that put them into practices forever. کیونکہ سمائنا و اطانا پر ہر چیز بیس ہے پیاری بہن. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے سمجھ لیا، اب ہم عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے، اب یہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہماری ہوگی اس سے پورے 11 months ہمیں ریوارڈ اور ریزلٹس دکھتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری بہنوں. تو آج یہ ہمارا رمضان کا ٹاپک تھا کہ کیا وجہ ہے ہمارے روزے جو ہیں اثرات نہیں دکھاتے ہیں. تو اگر کوئی بہن کچھ رکھنا چاہ رہی ہے اپنی بات تو رکھ سکتی ہیں، نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہماری نیکسٹ ٹاپک پہ. وہی کی سے نکل وہی کی پیاری بہنوں. خالہ آپ ہیں ابھی؟ جی خالہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور باقی بیٹیوں کو، بہنوں کو، میں اور میرے دوستوں کو سب کو میرا سلام. اور بےحد اچھا طریقے سے جو ہے روزے کے بارے میں ہماری بیٹی نے بتایا. بے شک رمضان بہت قریب آ گئے ہیں اور ہم لوگ برابری دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ مبارک لنا فی رجب شعبان اور بلغنا رمضان. یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ زبانی زیادہ ہے یہ دعا اور اس کا دل سے کم تعلق ہے. اگر ہم اس دعا کا تعلق دل سے جوڑ لیں تو انشاءاللہ رمضان کی بہترین تیاری ہو جائے گی. رجب بھی بہت ہی برکت کا مہینہ ہے، محرم مہینہ ہے، محرمات میں سے شامل ہے، جس کی حرمت والا مہینہ جسے کہتے ہیں، جس کی جتنی بھی عزت، ادب اور اس کا احترام کیا جائے وہ کم ہے. اور شعبان پھر اس کے بعد اور قربت والا رمضان سے مہینہ ہے. تو یہ احترام کیسے کرنا ہے، یعنی کہ جتنا محترم مہینہ ہے، جتنا محترم مقام ہوتا ہے، وہاں اتنی زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بسم اللہ نہیں کی، میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو رمضان کے بارے میں بہت اچھی ایک بات یہ ہوئی کہ ہم لوگ کو جگا دیا گیا ہے اس غفلت سے جو ہم بس رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. رمضان آنے والے، بہت پیارا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہمیں روزے رکھنا ہے، اپنے کچن میں بہت سی تیاریاں کرنا ہے، سامان بھرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پہلے جو ہے ان سب چیزوں سے دنیاوی تیاریوں تو ہم کریں، لیکن اس کو جو ہے اس کو اوور لک نہ کریں، کیونکہ روزہ رکھنے والے ہر طرح کے، ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بتایا گیا ہے کہ رمضان قدر ہمیں بیفور ہینڈ کرنا ہے،
جیسے عید کی تیاریوں کے لیے ہے کہ بھائی رمضان کے مہینے کو جو ہے بالکل عبادتوں کے لیے اور رمضان کی ایک ایک گھڑی سے جو ہے لطف اٹھانے کے لیے، اس کی قدر کرنے کے لیے ہمیں شروع کرنا چاہیے، وقف کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے 2 مہینے پہلے ملتے ہیں، رجب تو بڑی تیزی سے جو ہے گزر رہا ہے شروع ہو کے، اور شعبان بھی قریب آ ہی جائے گا، اور اس کے بعد رمضان المبارک میں بھی ہم انشاءاللہ ہم سب عافیت و خیر ایمان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قابل قدر مہینے کی اور ان 2 قابل قدر مہینوں کی، جن کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت قدر کرتے تھے، ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ مہمان آتا ہے تو ہم جھاڑ پوچھ کرتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، کسی طریقے سے یہ مہمان بھی ہمارے یہاں آنے والا ہے، اور ہم اس کی بالکل اس کے زیبائش کے اور اس کے درجے اور مرتبے کے مطابق اپنے گھر کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو سجانے کی کوشش کریں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اچھے روزے، مقبول روزے رکھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی تیاری ایک یہ بھی ہے، جو ہم لوگ جمعے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر اپنا وقت دیتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری روح کی، جسم کی، ہمارے سوچ و فکر کی، ہمارے نظریات کی بھی ایک صفائی ہو جاتی ہے۔ اور بے شک، اور مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ جب کبھی سنو یا بولو، دین کے کسی موضوع پر بولو، تو سب سے پہلے بہت ڈر ہمارے اوپر چھاتا ہے کہ اللہ، ہم بول تو رہے، ہم کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ یہ جو صرف کرتا نہیں اور کہتا ہے، اس کی تو بہت بڑی پوچھ، بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی سزا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جب بولے ہم، تو دھیرے دھیرے ہماری روح میں بھی جاتا ہے، ہمارے دل میں بھی جاتا ہے، تو ایک طریقے سے وہ صفائی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کچھ بول رہے ہیں، ہم کوئی قابل نہیں ہے، ہم کوئی عالم نہیں ہے، ہم کوئی بہت عابد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم اس نظریے سے بول رہے ہیں کہ اللہ، ہمارا جسم بھی، ہماری جان بھی اور ہماری سوچ و فکر بھی آپ کی طرف اور زیادہ گہرائی کی طرف، طریقے سے گہرائی سے متوجہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سننے والوں کو بھی، بولنے والوں کو بھی، سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بالکل کانسنٹریشن کے ساتھ، جیسے صحابہ کرام کا طریقہ تھا اللہ، کہ وہ لوگ جب سنتے تھے کچھ تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ سروں پہ پرندے بیٹھنے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے سر پہ اگر کوئی چڑیا، تصور کرے، امیجن کرے کہ آپ کے سر پہ کوئی چڑیا وغیرہ بیٹھی ہے اور آپ کو اس کو اپنے سر پر رکھنا ہی ہے، تو آپ کوئی جنبش بھی نہ کریں گے، ہلیں گے بھی نہیں، اسی انہماک کے ساتھ، اسی توجہ کے ساتھ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ تو ہماری یہ محفلیں بھی کیا ہے؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا ایک اتباع ہے۔ اب ہم لوگ ایسے ہیں کہ کسی قابل نہیں ہے، نہ صحابہ کے، کسی صحابی کو چھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، تو کسی صحابی سے ہم اپنی وہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم اس محفل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں۔ کوئی ہمیں دکھاوا نہیں ہے، ہمیں کسی کو بتانا نہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، یہ تو آن لائن محفل ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ رہے، صرف سن سکتے ہیں، تو اس میں تو اور بھی زیادہ دکھاوے کی اور اس کی کسی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو جو کہ ہم کر رہے ہیں، اور رمضان کے قریب جتنا اجار ہے، اتنی زیادہ ہماری کوششیں جو ہے اللہ کی طرف جائیں گی، توجہ ہمارے دل میں آئے گی کہ اللہ، ہم کیسے اپنی تیاری کریں رمضان کی، جو روحانی بھی ہو، جسمانی بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری فکر بھی ویسی ہی بن جائے۔ قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ اس پہ اور زیادہ غور کرنا شروع کرے، کو جو بھی ہمارا قرآن چل رہا ہے کو ختم کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے معنوں پر، اس کی تفسیر پر جا کر تدبر کرے۔ تدبر مانے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ شکایت کی ہے کہ تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن غور نہیں کرتے۔ یہ غور جو ہے، تدبر جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری قدرت کو دیکھو، میں قدرت کی نشانیاں کتنی بتاتا ہوں قرآن میں، اور تم پھر ان پر غور کرو، پڑھو، پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد یہ غور و فکر جو ہے انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد تک، اللہ کی رضا تک انشاءاللہ ضرور پہنچا دے گا۔ اور اسی لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو جو اور بھی چیزیں قرآن کے علاوہ جو دیکھیں کہ ایمان کیا ہے ہمارا، ایمان کی ہماری بنیاد کیا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے، جیسے بندے کا دل جو ہے اللہ کی مٹھی میں رہتا ہے، تو وہ کبھی جو ہے ایمان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کبھی دور بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خواہشوں کی وجہ سے وہ اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ 3 بار رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبین پڑھو تاکہ تمہیں یاد ہو جائے، تمہیں بار بار یہ یاد دہانی رہے کہ میں کیا ہوں، رضیت باللہ اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ و بالاسلام دینن اور اسلام کے اپنے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہاں تک یاد رہے ہمیں پڑھے، اور نہیں یاد رہے تو اذان میں معمول بنا لے، اذان میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو اس کو جلدی جلدی ویسے مشکل ہو جاتا ہے اس وقت پڑھنا، کیونکہ اذان کا جواب بھی دینا ہے۔ تو یہ چیز کیا کرے گی، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی، شیطان کو ہم سے قریب آنے کا نہیں دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ایمانیات ہمیں پتہ بھی کرنا ہوگا، حالانکہ ہم سب کو بھی موٹی موٹی سی باتیں ایمان کے بارے میں معلوم ہے، لیکن پھر بھی جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تو ہم دائرہ ایمان میں آ جاتے ہیں، اور اس کی بھی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اس کو بھی بار بار دہراتے رہنا چاہیے، اور پھر اس کلمے پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہے۔ صرف یہ ایک زبانی کلمہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کو بھی اپنے دل میں اتارنا ہے۔ تب ہمارے آنے والے رمضان میں روزے بھی اللہ ہی کے لیے ہوں گے، اور ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی، ہماری تراویحیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی، اور اس سے جڑے ہوئے صدقات زکات اور جو بھی نیکی ہے، کچھ اخلاقی ہے، سب ہماری جو ہے وہ اس پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی ہمارے ایمان پر، ہمارے کلمے پر۔ تو دیکھیے ایمان کی بنیادیں کیا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اور بڑی طویل حدیث ہے جس کو کہ مختصراً بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم میں، کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، قالا فاخبرنی عن ایمان، قالا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو اس جیسے ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس میں بھی تقریباً یہی چیز ہے۔ تو ایمان حضرت عمر سے ایک بہت طویل ہے کہ آنے والے شخص نے، وہ آنے والے شخص کون تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو ایک انسانی کیس میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گئے آ کے۔ تو آنے والے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو جانو، صرف جانو ہی نہیں، حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، چاہے ہمارے لیے اچھا ہو یا برا ہو۔ تو یہ کس نے کس سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا، جو انسان کی شکل میں آپ کے پاس تشریف لائے تھے۔ تو اب دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ساری چیزیں معلوم تھی، لیکن محفل میں پوری گیدرنگ میں یہ پوچھا گیا تاکہ یہ چیز سرکولیٹ ہو جائے، پھیل جائے لوگوں میں۔ تو یہ ایک لمبی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جوابات دیے۔ ان میں سے ایمان کے متعلق سوال و جواب یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کی اصلی معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا۔ کہتے ہیں کوئی ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو ہم نے کیا کیا، اللہ پر پورا پورا یقین کر لیا، اعتماد کر لیا کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ اب اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات قرآن ہے، اور اس بات کو سچ ماننا ہر مسلمان کا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو ایمان تو ہی نہیں۔ جب آدمی کو کسی سچائی کا یقین ہوتا ہے تبھی اس کی بات مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے، اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کر لے جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہے۔ ان میں سے جن بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے اس کی الگ الگ تشریح۔ بنیادی نمبر 1 ایمان باللہ، اب الگ الگ اس بات کو بتا رہے ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمیشہ سے موجود مانا جائے، اسے کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گا. اسی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور وہی جو ہے اس کائنات کے تمام انتظام کو، نظام کائنات کتنی ساری دنیا ہے، انخلا ہے اور تمام کے انتظام کرنے والا اللہ اکیلا ہے. تو یہ تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں. یہ بھی مانا جائے کہ اس کی ذات ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہے اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے. ایسا پکا اور بہت اچھا سا ایمان اگر ہمارے دل میں آتا ہے، اور ہے ہر مومن کے دل میں، یہ ایمان کی تمام چیزیں، تمام خوبیاں ہیں، سارے پوائنٹس ہیں اللہ کے لیے، اگر اس میں سے ایک بھی کم ہے تو وہ اللہ کو ٹھیک سے مان نہیں رہے. تو ہمیں تجدید کرنا چاہیے، ہم ایک بار اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یس مانتے ہیں. اور دنیا کا انتظام چلانے والا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. اور اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کی اور کوئی ضروریات ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی فیملی ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کے جو بندے بنائے ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تو ان تمام چیزوں سے بری ہے، مبرہ ہے اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک ہے اور تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے. تو کتنا پیارا ہمارا اللہ ہے، کتنا پیارا ہمارا خالق و مالک ہے. تو ہمیں اس کی رضا کے لیے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں محنت اپنے آپ کو سنوارنے، نکھارنے، ایمان کو پختہ کرنے میں ضرور کرنا چاہیے. کیا کہلاتے ہیں جو گھومتے ہیں وہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کو آپ، تو یہ تو ایمان کا ایک وہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایمانیات، تو ایک نمبر ہے ایمان باللہ، کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم اللہ کو کیسے مانے، جس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو واحد مانے، ایک مانے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری دنیا ازل سے ابد تک وہی اسی نے پیدا کی اور وہی یہ نظام چلانے والا ہے. اور جب وقت آ جائے گا، ایک وقت مقررہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پر ساری دنیا کو ختم بھی کر دے گا. اب دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان. ابھی پڑھا ہے نا کہ ایمان اللہ پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہے. فرشتے اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں اور وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے. قرآن کریم میں کبھی کبھی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کلام کرنے کی بات ہوئی، جیسے حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو علم الآدم بالاسماء، اشیاء کی چیزوں بہت سی چیز بتائے، حضرت آدم کو پڑھائے، سکھائے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی محفل میں پوچھا کہ تم لوگ ذرا ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، بس اتنا جتنا آپ نے بتایا ہے. تو ایسی مخلوق ہے جو اپنے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جو انہیں کام ملا ہے صرف اسی میں مرکوز رہتے ہیں، اسی پر کنسنٹریٹ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، ایسے غلام ہوتے ہیں اور دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. رات میں اگر آپ وضو کر کے سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں اور معوذتین پڑھ کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں کہ جاؤ اور اس بندے یا بندی کو میری حفاظت میں رکھو اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہو. تو نیک کام کرنے والوں کے لیے فرشتے ایسے ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں. آنے والے رمضان میں بھی ہر روزے دار کے لیے فرشتے انشاءاللہ دعائیں کریں گے. اب تیسرا پوائنٹ ہے، ایک تو ہو گیا اللہ پر ایمان لانا، کیسے لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، کیا ان کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ سب قرآن کے ذریعے ہی گائیڈ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب وہ ہے کہ کتابیں، ایک کتاب جو ہے آخری کتاب کون سی ہماری قرآن کریم ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں رسولوں پر. تو وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے اللہ نے بھیجے ہیں سب کو ہم سچ مانیں، وہ ہمارے دین کا، ایمان کا، ہماری ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو ہی نہیں بلکہ توریت، انجیل، زبور اور بہت سے ایسے صحیفے جن کا کوئی نام نہیں ہے، تو وہ سب کو مانے کہ اللہ جیسے آپ نے کہتے ہیں نا کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ رسول تھے اور کچھ صرف نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ذریعے دنیا میں
ہدایت بھیجی ہے، اور آخری ہدایت نامہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے، جو پچھلی کتابیں آ چکی ہیں ان سب میں تو لوگوں نے تحریف کر دی، یعنی ملاوٹ کر دی، اپنے اپنے دور پر پادریوں نے، راہبوں نے اور بھی جو بھی تھے ان سب نے جو ہے اپنے حساب سے، جیسے کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ ہم لوگ بھی جو ہے اس میں کو محفوظ رکھیں ان تمام طریقوں کی جو ہم رکھتے ہیں من مانی، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور ہم کو جو اللہ نے بتایا خالص ہم اسی پر چلے۔ تو پچھلی قوموں نے، پچھلی امتوں نے اپنی اپنی کتابیں بگاڑ ڈالی، تب آخر میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھی اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، جو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ ہے، اور ابھی اس بعد دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں اس کے ذریعے خدا سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکے۔ یعنی ہم بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، ہر شخص دنیا کا پورے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو جو ہے سچی کتاب مان سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ پرانی قوموں کے قصے، نبیوں کے قصے، اصحاب کہف کا قصہ جو قریش اور یہ یہودی طرح طرح سے وہ لیتے تھے نا امتحان، تو انہوں نے اکساتے تھے لوگوں کو، قریش کو، عرب کے لوگوں کو، ذرا ان سے یہ پوچھو، ذرا ان سے وہ پچھلا قصہ پوچھو، اور اللہ تعالیٰ ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان تمام چیزوں سے ذریعے وہ سچا سچا جواب دیتے تھے، اور سب کفار کے بھی اور یہ یہودیوں کے بھی منہ بند ہو جاتے تھے۔ تو قرآن کے لیے اللہ نے خود اب حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ اس کا ایک لفظ تو کیا، اس کا زیر زبر بھی نہیں بدلا جائے گا، قیامت تک یہ کتاب ایسی ہی رہے گی جیسی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے۔ اب چوتھا جو پارٹ ہے اس کا، ایمان کا پہلا پارٹ تھا اللہ کے اوپر کیسے ایمان، کس طرح سے ہمیں کیا کیا ایمان کی ہماری وہ ہونا چاہیے تھنکنگ، پھر دوسرا فرشتوں کا تھا، تیسرا کتابوں پر تھا، اب چوتھا ہے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی طرف سے تشریف لائے ہیں، بھیجے گئے ہیں، سب سچے ہیں، ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہے، بے شک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ساری باتیں بتا دی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوڑی ہو، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں، اور روز مرہ کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کھانا کھانا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، کیسے جو ہے لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، کیسے روزی کمانا ہے، مطلب دنیا کی زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی۔ تو اب ہم بڑی سے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ ایک سچے مومن، ایک سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس ایسی کمی نالج کی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو نجات اب صرف اسی طریقے کی پیروی میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، جس میں کہ کبھی موت نہیں آنی ہے، یہ تو امتحان کی گھڑی ہے جو اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ساری جو ہے پیریڈ، جتنا بھی ہمارا یہ لائف پیریڈ ہے دنیاوی زندگی کا، یہ صرف ایک امتحان سمجھے ہم، جیسے امتحان گاہ میں ہم جاتے ہیں اور امتحان گاہ میں جا کے واپس ایک وقت کے بعد 3 گھنٹہ ہے امتحان، کتنے بھی مدت کا ہے، اس میں ہم چلے آتے ہیں واپس، تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی آئے ہیں، اور جگہ جگہ قرآن پاک میں سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس امتحان کو ہم کانشیسلی جو ہے فیل کرنا چاہیے، ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم مسافر ہیں، ہم امتحان دینے والے ہیں، تو اب ہم اس کو جو ہے اچھی طریقے سے پڑھ لیں۔ کورس کو پڑھے بغیر کوئی امتحان دے پاتا ہے؟ جو سلیبس ہوتا ہے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ہمارا سلیبس قرآن ہے، ہمارا سلیبس حدیث ہے، ہمارا سلیبس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے ہمیں جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے اس کی نالج ہمیں ملتی رہتی ہے، محفلوں میں بھی ملتی رہتی ہے، کتابوں میں بھی ملتی رہتی ہے، علماء کرام بھی ہمارے سامنے اس کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک امتحان دینے والے کی حیثیت سے اگر ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں
تو ہم سے بڑھ کر محروم اور بیوقوف کون؟ اگر ہم عقل مند ہیں، ہم ایسی زندگی جس میں کہ کبھی موت نہیں آنی ہے اس زندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو پھر تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اس نالج کو ہر وقت جو ہے اس کو جو ہے ریوائز کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا امتحان کب تک ہوگا۔ امتحان کی کوئی مدت نہیں ہے، موت کا ایک دن معین ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سا دن ہوگا، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ اس لیے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں اس کو برابر پڑھتے رہنا ہے۔ کس کو پڑھتے رہنا ہے؟ قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ان کے طور طریقوں کو پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ پڑھتے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے رہنے میں ہماری تیاری ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو دنیا بہت جلدی ہمارے چاروں طرف اپنا گھیرا ڈال دے گی، اور دنیا جو گھیرا ڈالے گی، دنیا تو کیا ہے؟ ایک متاع غرور ہے۔ مطلب متاع غرور کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے کی چٹی ہے، دھوکا ہے دنیا، آج ہے اور کل نہیں۔ وہ دھوکا تو وہی ہوتا ہے نا کہ آج ہم ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نہیں ہیں۔ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ رات دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات چلا کر، دن رات بجا کے نقارہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ تو یہ تو کوئی ہونی نہیں کہ ہم نے تو پتہ ہی نہیں، ہمیں ایسا معلوم ہی نہیں ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ہم کبھی نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ہمارے چاروں طرف جو ہے لوگ دنیا میں، بچے دنیا میں آ بھی رہے ہیں، اور وقت مقررہ پر اللہ کی طرف سے انسانوں کا بلاوا آ بھی رہا ہے۔ ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم بھی تیاری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کیونکہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہم دکھاوا کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ محنت بھی کر رہے ہیں اور ہماری متاع جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نیکی جو ہے وہ ہم سے چھین لی جائے گی۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم رسولوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، بالکل صداقت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم آخری کڑی اس کی جو ہے تقدیر اور آخرت ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی، اعمال پسندیدہ ہوں گے یعنی اللہ کی رضا والے ہوں گے تو وہ انعام پائے گا، اور اگر اعمال ناپسندیدہ ہوئے یعنی اس نے غلطیاں کی ہوں گی اور عمل صحیح نہیں کیا ہوگا، اللہ کی رضا والے کام نہیں کیے ہوں گے، اللہ کو راضی نہیں کر پایا ہوگا دنیا میں رہ کر، تو وہ سزا پائے، اور سزا بھی کیسی ہوگی؟ لا محدود، کیونکہ وہاں کی زندگی جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو ختم نہیں ہوگی زندگی، اگر خدا نہ خواستہ بندہ اس میں چلا گیا، عذاب جہنم میں چلا گیا، تو وہ جہنم کا عذاب بھی دائمی ہو جائے گا، اور جب اللہ چاہے گا، اگر مومن بندہ ہے، کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھا تھا، اللہ جب چاہے گا پھر اس کو، جب اس پر رحم آ جائے گا، اس کی گناہ پورے ہو جائیں گے، سزا، تب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ چاہے اس کا کوئی دوست یاد کرے جنت میں، تو بھی شاید ایسا بھی خوش قسمت ہوگا وہ جہنمی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا جنت والا کہ اللہ میرا وہ دوست نظر نہیں آ رہا جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بہت سا وقت گزارا ہے، تو اپنی کسی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جب اس کا وہ اچھا دوست جسے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہوگی وہ اس کو یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم اس دوست کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو، اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کی ایسی محبت ہے، دونوں ہی سے محبت ہے، تو پھر وہ اسی بہانے اس جہنم میں پڑے ہوئے شخص کو نکالیں گے اور اس بندے کے پاس بھیج دیں گے۔ تو اچھی صحبت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، نہ معلوم کب ہم جو ہے کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے اپنی اس زندگی میں، آخرت کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کے صدقے میں، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کی وجہ سے جو ہے اس پریشانی سے نجات دلا کر جلد سے جلد جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے جنت کو سجایا ہوا ہے، اس نے جنت بنائی اسی لیے ہے، جیسے کہ بڑے ارمان سے کوئی بچہ گھر میں آتا ہے ہاسٹل سے، تو ماں جو ہے بہت اچھی اچھی کھانے بناتی ہے، بہت اچھی چیزیں اس کی پسند کی رکھتی ہے اس کے سامنے، ایسے اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ کہتے ہیں ہم، لیکن 70 تو بہت کم ہے، بس ایک ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بے حساب محبت کرتا ہے، اور ہم اس محبت کا جواب بھی نہیں دے پاتے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اس محبت کا جواب ایسے نہیں دے پاتے جتنی محبت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ہم اپنی زندگی یہاں کی دیکھ لیں تو بھی ہر جگہ محبت ہے، پیدائش سے لے کر اور زندگی کے آخر تک اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں محبتیں نچھاور کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی جو ہم وہ کر سکتے ہیں وہی کہ ہم اس کی بات مانتے رہیں، تو اس کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اور ہمیں انعام بھی ایسے دیں گے جو کبھی نہیں ختم
یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا باعث بنا دے، ہوش و حواس والا بنا دے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ کر اس زندگی کے حصول میں حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ تو پھر یہاں بھی کوئی کمی نہیں رکھتا ایسے بندوں کے لیے۔ چھٹی بات ہے آخرت پر ایمان لانے کے بعد چھٹی چیز جو تھی ہماری ایمان کے پوائنٹس میں، وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تقدیر پر کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ We can't do anything to change whatever is going on in this world۔ تو یہ چیز جو ہے ہم کو بڑی کبھی کبھی بہت بے چین کرتی ہے، اللہ فلاں جگہ جو ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، کیسے ہوگا، ہم کیا کریں؟ لیکن ہم کو یہ بھی ماننا چاہیے، ہمیں اپنا کوشش تو کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور اگر کچھ ہم بائی ایفرٹس اپنے عمل کے طور پر کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب خدا کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہے اور دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شیطان بھی جو اپنی حرکتیں کر رہا ہے تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی تھی کہ اللہ تو مجھے اجازت دے دے کہ میں دنیا کی آخر تک مجھے ایسی زندگی دے دے جو کبھی ختم نہ ہو دنیا، تو مجھے زندگی دے۔ تو چیلنج کر دیا کہ میں بھی اپنی حرکتیں ایسی دکھاؤں گا، تیرے راستے پہ جو چل رہے ہیں ان کو بہکاؤں گا، ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میں ناکامیاب ہوا ہوں تو تیرے بندوں کو، آدم کی ان اولادوں کو جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، یہ اس کا اپنا خیال تھا کہ آدم کی وجہ سے اسے جنت سے نکلنا پڑا، اس نے اپنی نافرمانی نہیں دیکھی نہ محسوس کی، کرتا تو شاید اللہ سے توبہ کر کے وہیں پر معافی مانگ لیتا۔ تو شیطان جو ہے اپنے کام کر رہا ہے اپنی جگہ پہ، تو شیطان کی وجہ سے دنیا کا کارخانہ نہیں چل رہا ہے، نعوذ باللہ، دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈب سے چل رہا ہو، اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ ہر خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا ایک ہی قانون ہے جسے اس اللہ نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ بھی جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، صحابہ کرام جو ایمان لائے ہیں ان کا پورا وہ جو ہے ہمارے سامنے اگزامپل ہے کہ بندوں پر، اچھے بندوں پر، خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے اور وہ جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو امتحان ان پر آتے ہیں، یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قانون کے تحت آتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر، جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس تقدیر کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون بندہ جو ہے تقدیر پہ شاکر رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، اور مجھے اسی طریقے سے مانتا ہے جیسا پہلے وہ مصیبت آنے سے پہلے مانتا تھا، بلکہ مصیبت آنے پر تو وہ اس کو اور زیادہ ماننے لگتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان باللہ اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے اس طرح سے کتابوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اگر اس طرح سے ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، جائزہ لیں، اس کا احتساب کرتے رہیں کہ آخر ہمارا ایمان صحیح ہے، ایمان ہمارا جو ہے کوئی ادھر ادھر گڑبڑ تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پہ مصیبت آ گئی تو ہم کہیں اللہ ہم ہی نہیں لیتے کیا اس مصیبت کے لیے۔ کچھ بندوں سے جو ہے غلطی ہو جاتی ہے کہ ان کے زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں کوئی مصیبت آنے پر کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی نہیں لیتے کیا اس مصیبت کے لیے۔ تو یہ سب کلمات کفر ایک طریقے سے ہیں، ان سے بہت توبہ کرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو ہر حال میں سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے تم کم پہ راضی ہو گئے تو ہم تم سے کم اعمال نیکیاں چاہیں گے، اگر تمہیں بہت دنیا کی چیزیں چاہیے، بہت خواہشیں ہیں، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ کو زیادہ نیکی چاہیے۔ انکم ٹیکس والا بھی معاملہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے انکم ٹیکس دنیا میں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ امیر آدمی سے ایک غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوگا ایسا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کم دیا اور وہ کم پر راضی ہو گیا، اور خالی غریب غربت سے نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اس سال میں بھی اللہ تعالیٰ کی صبر اور رضا اور شکر ادا کیا ہوگا تو انشاءاللہ ایسے غریب انسان، ایسے پریشان حال لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ امیروں کو تو اپنا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں گی ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اب وقت ہو رہا ہے کافی
असमिया कर कहती हैं, तो हम इसको अब यहीं पर खत्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगले सेशन में इसके आगे का पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर प्यारी खाला, आपने बहुत अच्छे से हमारी ये किताब राह अमल है इसको लेके चली। आज हमारा सेकंड चैप्टर था इसका। तो प्यारी बहनों देखिए, बात यही है कि जिस तरह से हम चीजों को समझेंगे बात वो आ जाती है ना। किताबें तो बहुत लिखी गई, कुरान भी माशाल्लाह है, लेकिन लक़द काना लकुम फी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताब हमें दे दी कुरान, उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद कौन है? जो भी लोग आपको कुछ बताते हैं, खूबसूरती से आपको अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बात वहाँ पे आ जाती है कि हम कितना अपने आप को उसमें ढालते हैं। तो अब ये वक्त जो है ना, ये लम्हा फिक्रिया हम सब के लिए है। तो जिम्मेदारी देखिए हम सब पे है। जिनके कानों तक बात पहुँच गई उन पर भी है, और जो बता रहे हैं उनके लिए ज्यादा जिम्मेदारी है। तो जितने भी लोग अब यहाँ पे हिस्सा अपना डाल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अपने सदका जारिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अब हमारे ऊपर है कि हम पहले प्रैक्टिस करने वाले बने और फिर उसको लेके आगे चले ना इंशाल्लाह। तो पकड़ हमारी पहले है, पूछ हमारी पहले होगी। तो अब हमको अपना मुहासबा तो पहले करना है, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट रहेगी कि सारी प्यारी बहनें जितनी भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो भी हम लेसन्स इसमें हम पढ़ रहे हैं, डे 1 से हम देख रहे हैं कि इसमें से लेसन्स हम अपने लिए निकालेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट एट एनीवन। जब हम कुछ पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम खुद कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ गलत थे, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की सब कोशिश करेंगे ना। तो यही है कि अल्लाह ताला इन कोशिशों को साकार कब करेंगे? जब हम इस पे फोकस करेंगे। और जिक्र इलाही हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब करता है। तो अगर हम जिक्र चलते बैठते, जिक्र इज नॉट ओनली कि आप तस्बीहात पढ़ती रहें, आप अल्लाह ताला की जो भी खूबसूरती दुनिया की है उसको देख के सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात, तस्बीह फातिमा जो है, अगर आप एक बार ही सुबहान अल्लाह कह दें, दिल से कह दें, तो अल्लाह ताला देखिए कितना खुश होते हैं। हमारा बच्चा एक बार हमको मोहब्बत से माँ कह देता है, अम्मा कह देता है, तो हमें कितना प्यार आता है उसके ऊपर। तो अल्लाह ताला तो हमें 70 टाइम्स ज्यादा प्यार करते हैं ना हमारी माँ से। तो हमको ये बहुत अपना ख्याल रखना है कि वी हैव ऑल्सो टू बिकम एग्जाम्पल्स एंड रोल मॉडल फॉर आवर किड्स, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगी। आगे जनरेशंस में चलेंगे ना ये लोग कुछ हमारे, तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वी हैव टू सी दैट फर्स्ट नाउ। और फिर सोबत साले की बात खाला ने फिर रिमाइंड करी हमें, हम पहले से भी पढ़ते चले आए हैं प्यारी बहनों, कि इस दुनिया के लिए हम वही दोस्त चुनते हैं जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा रहे, हमारी अच्छी और बुरी जो भी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स होती हैं उसके लिए। तो क्या हम आखिरत के लिए वो दोस्त चुन रहे हैं? सोबत साले यहाँ पे वो है जो दोस्त जिसको देख के तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला याद आए। क्या हमारे वो दोस्त ऐसे हैं जिनको देख के हम दीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? अगर नहीं है, देन अगेन वी हैव टू पॉन्डर ऑन दिस आया ऑफ कुरान। ये कुरान की आयतें हैं, ये हम लोग की तरफ से कोई बातें जो हो रही है यहाँ पे, जितने भी सेशंस हुए हैं, ये सब अल्लाह की तरफ का, जो अल्लाह का कलाम है ना, उनको हम यहाँ पे आके एक्सप्लेन करते हैं। और अल्लाह की तदबीर इज द बेस्ट माय डियर सिस्टर्स। अब हम ये देखें कि चाहे हिजाब का इस टाइम आप एट प्रेजेंट हम देखें किस तरह से हिजाब के ऊपर एक लोगों ने उसको एक इशू बना लिया, बट ये अल्लाह का प्रमोशन है, हमारे दीन का प्रमोशन है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो बच्चियां हिजाब नहीं भी पहनती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 सेशन पहले हम लोगों ने डिटेल में हिजाब के ऊपर डिस्कशन किया था। हमारी प्यारी बहनों को सबको याद होगा कि हमने हदीसें भी पढ़ी थी और उसके ऊपर काफी डिस्कशन भी किया था। उसके एक ही हफ्ते के बाद देखिए ये वर्ल्ड हिजाब डे भी आया। तो अब ये वर्ल्ड हिजाब डे 1 फरवरी था, और दुनिया में हिजाब की प्रमोशन अल्लाह को किस तरह लानी थी, इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। पूरी दुनिया में एक बच्ची की वजह से ये उसके लिए सदका जारिया बना ना, उनके पेरेंट के लिए सदका जारिया बना। ये उनका एक स्टेप, एक अल्लाहु अकबर। तो एक अल्लाहु अकबर में कितनी ताकत है ये हम सब ने देख ली। तो हम फिर क्यों लोगों की ताकत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है। ये बहुत ही एक गलत अप्रोच है, बहुत ही गलत हमारी सोच है कि हमको सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। हाँ, अपनी जो इंटेंशंस हैं उनको हमें प्योर रखना है, अपनी जो थॉट्स हैं उनको सच्चा रखना है, अपने वर्ड्स को हमें खुद वॉच करना है और अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। कहीं भी अगर हमको नाजायज दबाया जाएगा, वी हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्फ एंड दैट विल बी अ स्टैंड फॉर द होल उम्मा। तो यहाँ पे उम्मा की बात आ रही है बहनों कि जो आखिरी में
ہمارے نبی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ ایسے نہیں ہو جائے گا. وی آل ہیو ٹو پٹ ان آور ایفرٹس. جی بالکل, جو ان کی جو کوشش ہوتی ہے نا, جو بھی کہیں آپ دیکھیں فرانس میں یا کہیں بھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے, نقاب کو بین کیا جا رہا ہے, تو وہ باؤنس بیک کرتا ہے. وہ اور لوگ انکوائر کرتے ہیں وائی از دس ہیپننگ, کیوں ہو رہا ہے یہ چیز, اور لوگ آ کے حجاب خود مانگتے ہیں. آپ بلیو نہیں کرو گی, اب یہاں پہ اب ایسا ہو رہا ہے جس پارٹ آف دا ورلڈ میں ہوں کہ لوگ, ہم لوگ نے پورے میں حجاب دیا تو لوگ سسٹر جو ہیں جو ادر فیتھ کی ہیں وہ بھی پہننے لگی ہیں, چاہے وہ گلے میں ہی ڈال رہی ہوں, ابھی چاہے وہ سر سے ہی ڈھک رہی ہوں, لیکن شی از کرسچن میئر, وہ پہن کے اب ہر ایونٹ میں آ رہی ہیں. تو یہ اللہ کا تدبیر ہوتی ہے, اس کو ہم ہماری تقدیر پر ایمان کا جو آخری ہمارا فیتھ ہے تو اس پہ ہمیں بہت سوچنا ہے آج انشاءاللہ بیٹھ. اور جب بھی ہماری بیماری ہو, ہم جاب لیس ہو جائیں, ہمارے رشتوں میں کوئی درار آ جائے, کہیں بھی کچھ ہو جائے, چھوٹی سی چھوٹی چیز یا بڑی سی بڑی چیز ہماری پرابلم لائف میں آتی ہے, تو ہم کو سب شکر اور صلاح, 3 ایس ہیں جس پہ ہم کو, جن کی ہیلپ ہمیں لینی. ہمیں صبر کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور پھر ہمیں نماز یعنی صلاح سے اللہ سے دعا مانگ کے اس پرابلم کو سولوشن مانگنا. یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر جا کے ایک اور اس میں پرابلمس اور ڈسپیوٹ کریٹ کر دیں. نہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ دی ادر وے راؤنڈ. پازیٹیو تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. جب تک ہم پازیٹیو نہیں سوچیں گے, nothing is going to happen and we can be a part of anything in the world. تو جزاک اللہ خیر, بہت ہی پیاری باتیں جو بھی خالہ نے اللہ کی کلام کو ڈسکس کیا اور ایکسپلین کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں اور ہماری سب کی کوششوں کو ساکار کریں. ہمارا یہاں آنا بیٹھنا, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک گیسٹ کی طرح ہمارے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ, تو اس گیسٹ کی تیاری ہمیں پہلے سے کر لینی ہے انشاءاللہ نا. تو اب لاسٹ مومنٹ پہ جب مہمان آ جائیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں پھر آپ کھانا پکانا شروع کریں ان کے لیے, پھر کلیننگ کرنا شروع کریں. نو وے, نیور, یو ہیو نیور ڈن دیٹ مائی ڈیئر سسٹرز. آئی کین اشور یو کہ جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, چاہے آپ کی بیٹیاں آ رہی ہوں بیک ہوم سے, چاہے آپ کی کوئی بھی ریلیٹو آ رہا ہو, تو آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں اور پھر پورا ٹائم ان کو دیتے ہیں اور وہ خوش ہو کے آپ کے گھر سے جاتے ہیں. تو کیا چاہتے ہیں کہ جو رمضان جب لاسٹ میں آپ کے گھر سے جائیں تو وہ خوشی کا آپ کے گھر پہ برکت چھوڑ کے جائیں. تو جسٹ جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ کس طرح سے ہمیں کن چیزوں کو رکھنا ہے, تیاریاں پہلے سے کر لینی ہے انشاءاللہ. So let us start from today only. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر once again. تو دعا حاضرہ آپ ہیں, آج دعا کرائیں گی پیاری بہن حاضرہ. are you there? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حاضرہ آپ دعا کرا لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو جزاک اللہ, بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزا دے. اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ ہمارا ایمان مکمل کس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا. جب دعا مانگنی ہو تو سورہ بقر کی آخری 2 آیات کی بہت فضیلت ہے, جو خالہ جان نے جس کو ایکسپلین کیا ہے آج, آمنت باللہ. تو یہ آیات ہے سورہ بقر کی آخری 2 آیات ہے. تو اس سے پہلے حمد شریف اور یہ جو ہے سورہ بقر کی 2 آیات آخری ہیں, ان کو اگر دعا سے پہلے شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی الفاظ سے دعا کو آج شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں, اس سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا إنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا يا مقلب القلوب ربنا يا مقلب القلوب ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبی علی دینک یا پروردگار دلوں کو پھیرنے والے پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر تیرے دین پر ثابت قدم کر دے یا دلوں کو پھیرنے والے پروردگار میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم کر دے پروردگار ہم کو پاکیزگی عطا کر زندگیوں میں ہمارے پاکیزگی عطا کر ہماری روحوں پاک کر دے ہمارے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھ پروردگار شیطان کے وسوسوں سے ہم کو پاک کر دے پروردگار میرے اعمال میں درستگی عطا کر دے پروردگار دن بھر کے اس روٹین میں جو کچھ بھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو معاف کر دے پروردگار میری نمازیں اور ہماری عبادتیں اس میں خوشی اور خشوع پیدا کر دے پروردگار تنہائی میں سے لو لگانے والا بنا دے پروردگار ہماری تمام بہنوں کو جو گروپ میں ایڈڈ ہیں پروردگار ان سب تمام بہنوں کو اپنے اپنے وسعت کے حساب سے اپنے اپنے اور اپنے علم کے اعتبار سے ان لوگوں کو دین کے کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے پروردگار ان لوگوں کو دین کے لیے کام کرنے کا ان لوگوں کو جذبہ پیدا کر دے پروردگار ہماری تمام تکلیفوں کو ہم سے دور رکھ پروردگار ہماری تمام تکلیفوں کو ہم سے دور رکھ پروردگار دنیا میں اس ٹائم جس طرح سے مسلمانوں پر جو بوال آیا ہوا ہے پروردگار پردے کو لے کر اور ہماری پریکٹس کو لے کر کامیاب کر دے پروردگار ہم جانتے ہیں دین پر چلنا جس طرح سے انبیاء اکرام رضی اللہ اجمعین پہ جو دشواریاں آئی تھی لیکن انہوں نے دین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا ان لوگوں نے لبیک کہا تھا ہر اس چیز کو گلے لگایا تھا جس پر چل کر خوش ہو جاتا ہے جس تکلیف کو اس وجہ سے برداشت کیا تھا کہ تیری خوشنودی حاصل ہے وہی چیز ہمارے اندر بھی پیدا کر دے بے شک پروردگار ہم جب پریکٹس کریں گے جو ہم دین پہ چلیں گے تو دشواریاں تو آئیں گی اور یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے یہی ہمارا سب سے بڑی آزمائش ہے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر کہ دین پر چلنا جتنا ہی آسان ہے ساتھ ہی اتنا ہی مشکل ہے کہ اگر ہم سچے دل سے دین پہ چلیں گے تو ضرور ہم آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے گا یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم سمجھتے ہو تم دین میں داخل ہو گئے اور تم جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے نہیں ہرگز نہیں تمام انبیاء کرام کو جس طرح سے آزمائشوں میں ڈالا گیا اور لاسٹ میں ان کے فالوورز کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی اور ہم کو بھی اسی طرح سے ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا کر جو ایک پیاری سی ایک بچی جو آج دنیا کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک مثال پیدا کری ہے پروردگار اس بچی نے اس لڑکی نے پروردگار ایسے ہی ہم بہنوں کو بھی عطا کر ایسے ہی ہمت عطا کر اپنے حق کے لیے صحیح طریقے سے صحیح راستے پہ چلتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں اور پروردگار تجھ کو وہ آواز پسند آ جائے اور تو پروردگار سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو اگر نہ چاہتا تو کچھ بھی ہم لوگ کو یہ مصیبت نہ ہوتی لیکن تو نے کسی وجہ سے تو نے کس مصلحت سے ہم لوگوں کو اس حال میں ڈالا ہے تو ہی اس حالات سے نکالنے والا ہے تو حفاظت کرنے والا ہے ہم بہنوں کی پروردگار تو حفاظت کر تو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پروردگار ہمارے گھروں میں جو مصیبت اور پریشانی ہے ان کو دور کر دے پروردگار ان تمام بہنوں کے گھر میں جو بھی مسئلات ہوں جو بھی پریشانیاں ہوں ان سب کو دور کرتے یا اللہ ہماری نمازوں میں جو بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہوں اور ہم سے نمازوں میں دیر ہو جاتی ہو اس کو معاف کر دے پروردگار ہم کو پہلے وقت میں اول وقت میں نماز ادا کرنے والا بنا دیجیے پروردگار سے تمام تکلیفوں کو دور کر لیجیے ہماری جائز تمناؤں کو پورا کر دیجیے پروردگار ہم کو جنت کے بالا خانے عطا کیجیے اور پروردگار جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کیجیے اور جو مانگا ہے اس میں جو کوتاہی ہو گئی اس کو معاف کرتے ہوئے جو ہم نے مانگا دل سے جو مانگا اور جو زبان سے ادا ہوا ان سب کو بھی عطا کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر صلاۃ السلام کا تحفہ قبول کر لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجرہ جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کریں اور ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوص رحم عطا فرمائیں. And جزاک اللہ خیر to all the sisters for joining the session. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.